بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کے جو ہمارے مہمان ہیں محترم جناب ملک امجد سعید تھیم صاحب، تو ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ملک صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر آپ نے ہمارے علمی مذاکرہ چینل کے لیے وقت نکالا اور آپ یہاں پہ حاضر ہوئے۔ تو بتائیے گا کہ آپ نے اپنے صحافتی کیریئر کا آغاز کہاں سے کیا، کیسے کیا؟ آپ کا بیسکلی کون سا علاقہ ہے؟ بچپن لڑکپن کہاں گزرا؟ ماشاءاللہ گیلانی صاحب، آپ نے تو ایک ہی سانس میں نا بہت سارے سوالات کر دیے ہیں۔ اب اس کو کہاں سے شروع کریں؟ چلیں بچپن سے شروع کرتے ہیں۔ میری پیدائش تو ملتان کی ہی ہے، اور والدین جب آنکھ کھولی تو جمال پورہ کالونی میں ایک گھر میں رہائش تھی۔ والد صاحب بلدیات کے ادارے سے وابستہ تھے، میونسپل کارپوریشن سے، اور آفیسرس رینک پہ ان کی دوران سروس ہی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ بچپن بہت خوبصورت گزرا، بہت پیارا، والدین کے لاڈلے تھے، لیکن پڑھائی کے حوالے سے بیٹھتے تو سب سے آگے تھے بینچوں پر، لیکن رزلٹ جو ہے بیک بینچرز والا ہوتا تھا۔ شرارتیں بچپن کی بے شمار ہوتی ہیں، لیکن یہ ہمارا بھی یہی حال ہے۔ اچھا، اس میں نصاب جو مجھے اصل جو چیز ملی نا ہے، کچھ میرے اساتذہ کرام کی تھی محبت، اور میرے والد صاحب بھی، ان کو لٹریچر سے بہت زیادہ شوق تھا، اور ان کے کتاب خانے میں کوئی ایسی بک نہیں تھی جو مجھے اویلیبل نہ ہوتی تھی۔ تو بچپن سے ہی مجھے پڑھنے کا بے حد شوق رہا۔ نصاب کی کتب کم اور باقی کتب پہ بہت زیادہ زور ہوتا تھا، جس کی وجہ سے امتحان میں بس پاس ہی ہو جاتے تھے، کوئی خاص نمایاں کارکردگی نہیں ہوتی تھی۔ لیکن شرارتوں میں جو ہے وہ صف اول کے شریک ہوتے تھے، اور اس حوالے سے بے تحاشا اساتذہ سے مار بھی کھائی، کان بھی پکڑے، مرغے بھی بنے۔ بچپن کی یادیں جب آتی ہیں تو بڑا عجیب سا احساس ہوتا ہے۔ ڈانٹ کے بیٹھتے تھے تو وہ یقین کریں مخمل آج بھی محسوس ہوتا ہے کہ وہ مخمل پہ بیٹھتے تھے۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ اساتذہ کی ڈانٹ، وہ اساتذہ کا پھر پیار بھرا انداز، اور وہ کان پکڑوانا ان کا یا مارنا، میں سمجھتا ہوں آج جو کچھ بھی ہیں ہم انہی کی دعاؤں، انہی کی برکتوں سے ہماری انہوں نے مضبوط اتنی بیس مضبوط بنائی۔ اچھا، پھر ان کا ایک اور ایجوکیشن کا جو طریقہ کار تھا نا، جو آج بالکل میں اپنے بچوں میں نہیں محسوس کرتا، یا مختلف سکولز میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں طریقہ کار کو، تو صرف بکس پڑھائی جا رہی ہیں، کچھ توجہ نہیں ہے، جبکہ وہاں پہ ہمیں اخلاقیات سکھائی جاتی تھی، معاشرے میں رہنا سکھایا جاتا ہے، بزم ادب کا پیریڈ ہوتا تھا، شعر و شاعری سکھائی جاتی تھی، پڑھائی جاتی تھی، راغب کرتے تھے۔ کون سے اسکول میں؟ میں بچپن میں تو وہیں گھر کے ساتھ پرائمری اسکول تھا، وہاں پہ رائٹرز کالونی میں پڑھا۔ اس کے بعد پھر عام خاص باغ اسکول میں جو ہے میٹرک کیا وہاں سے۔ اس وقت ہوتا بھی یہی تھا، سرکاری اسکول ہوتے تھے، پرائیویٹ اسکولوں کا کوئی اس طرح بالکل نہیں تھا۔ ایک تو پرائیویٹ اسکول کا ایک کنسیپٹ بھی اتنا کلیئر نہیں تھا، لیکن یہ ہمارے بہت عظیم درسگاہیں تھیں۔ آج بھی آپ جا کے دیکھیں تو ان جیسی درسگاہوں کی مثال آپ کو پرائیویٹ سیکٹر میں بھی نہیں ملے گی۔ اتنی خوبصورت عمارتیں، کشادہ کلاس رومز، اساتذہ اتنے پڑھے لکھے، اور وہ سکھانے والے، ایجوکیٹ کرنے والے۔ اساتذہ کے اندر ایک تڑپ تھی، ایک درد تھا بہت زیادہ۔ مجھے یاد آ رہا ہے آپ کی اس بات سے کہ میرے ایک استاد ملے، ایک پرانی بات ہے، تو وہ جب ہمیں مارتے تھے تو وہ ٹیکے لگاتے تھے، ایسے چونٹی کاٹتے تھے۔ تو میں نے کہا استاد محترم تساں ساکو وہوں ٹیکے لین، یہ نیل ہو جاتے تھے۔ تو اجاز شاہ صاحب ہیں، اللہ انہیں مزید صحت اور تندرستی کے ساتھ حیاتی دے، تو بڑے اچھے استاد ہیں ہمارے۔ تو مجھے کہتے ہیں اے ٹیکے لین تو پڑھے کھڑے ہو، نہ ٹیکے اندر اثر ہے تو پڑھے کھڑے ہو، نہیں تو تسا کتنا پڑھ دیا ہوئے۔ کیا بات ہے! تو یہ واقعی آپ بجا فرما رہے ہیں، آپ کی بات کو میں سیکنڈ کر رہا ہوں کہ بالکل بالکل۔ وہاں سے اسکول سے نکلے، کالج پہنچے، تو کالج کی سرگرمیوں میں آ کے مزید وی این بھی پڑھا، دل دماغ کھلے، طلبہ تنظیموں میں بھی شرکت رہی۔ کون سے کالج میں؟ ولایت سندھ کالج میں۔ میں نے بھی ولایت سندھ کالج، تو وہاں سے ایف اے کیا۔ اس کے بعد پھر گورنمنٹ کالج سے گریجویشن کی، بوسن روڈ کالج، گورنمنٹ ایمرسن بوسن روڈ کالج سے۔ تو اس کے بعد پھر ایل ایل بی کیا موسیٰ پاک لا کالج سے۔ ایل ایل بی کرنے کے بعد
بہت سارے دوستوں کا اور خود میرے گھر والوں کا بھی خیال تھا شاید میں جو ہے لا کرنے کے بعد وکالت جوائن کروں گا، کچہری جاؤں گا، لیکن میرے اندر نا ایک شروع سے ایک آزادی پسند، وکلا لا کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ بھی ایک بہت آنریبل اور آزاد پسند ایک شعبہ ہے جہاں آپ اپنی مرضی کے ساتھ لائف گزارتے ہیں اور اس کو انجوائے بھی کرتے ہیں. لیکن بہرحال وہ اس قابل احترام شعبے کا آج بھی مجھے احترام ہے اور میری اب بھی خواہش ہے کہ کسی وقت میں اسے جوائن ضرور کروں. بہرحال اس پہ غلبہ آ گیا صحافت کا شوق شروع سے تھا. اسٹوڈنٹ لائف میں جب اخبارات پڑھتے تھے، رسائل پڑھتے تھے تو ایک عجیب سی وہ ایک کیفیت ہوتی تھی. مضامین لکھنے کی طرف تو میں اتنا نہیں گیا، لیکن مجھے خبریت کی جو ہے نا وہ بڑی ایک شروع سے ہی چاہت تھی کہ یار میں بھی ایسی رپورٹ کروں، ایسی خبر لکھوں، ایسی لوگوں سے میرا تعلق ہو، یا جو پولیٹیکل، کیونکہ کالج لائف میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں نمایاں رہے تو ایک سیاست کا بھی شوق شروع سے اس حوالے سے تھا. تو صحافت میں وہ سیاست کے شوق کو جو ہے نا پھر پذیرائی اس لیے زیادہ ملی کہ مجھے جن اخبارات میں بھی کام کرنے کا موقع ملا وہاں مجھے سیاست پہ ہی میں نے رپورٹنگ زیادہ ترجیح دی اور ماحول بھی ایسا ملا. آج الحمدللہ یہ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے اساتذہ کرام، خاص طور پہ میں 2 عظیم شخصیات ہیں جنہوں نے صحافتی لائف میں میری تربیت کی ہے. اس میں مرحوم مرزا گلزار بیگ صاحب، بہت بڑا نام ہے ملتان کی صحافت کا. جی بالکل. اور اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، انہوں نے بڑی رہنمائی کی، قدم قدم پر سکھائی، اخلاقیات سکھائی، صحافت کی الف بے سکھائی. اور دوسرے جو میرے استاد محترم ہیں، آج کل وہ لاہور میں ہیں، ایکسپریس میڈیا سے وابستہ ہیں اور یہاں بھی بہت بڑا نام ہے ان کا، جناب عارف معین بلے صاحب. جی عارف معین بلے صاحب نے بھی جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا جی، ہمیں بچپن میں اساتذہ نے کان سے پکڑ کر ڈنڈوں سے سکھایا، پڑھایا. تو انہوں نے جو ہے ہمیں ایک لمحہ بھی جو کہتے ہیں نا سکون سے نہیں بیٹھنے دینا. بظاہر اس وقت ہمیں بڑی کٹھن یہ مشقت لگتی تھی، لیکن آج میں ان کا دل جان سے شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہر شعبے میں مجھے بجائے فورم کروائے، سروے کروائے، ایک خبر کے پیچھے جو ہے نا 10-15 دن جو ہے نا جب بھی خبر لاتے وہ پھاڑ کے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے، یار یہ خبر بنائیے. اس وقت بڑی فیل ہوتا اور ہمیں بڑا ہوتا ہے کہ یار 4-5 دن کی محنت ہے، اتنا ارگریزی کیے، اتنا ہم نے جا کر ان سے جس طرح آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ رپورٹنگ کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، بالکل آپ کو کتنے سورسز سے خبر کنفرم کرنی پڑتی ہے پھر، اور وہ جا کے ردی کی ٹوکری میں چلی جائے تو بعض دفعہ دل میں بڑے غصہ بھی آ جاتا تھا، لیکن پھر عقل شعور جو ہے وہ درس دیتا کہ نہیں، استاد جو کہہ رہے ہیں اس میں کوئی مصلحت ہوگی، کوئی بات ہوگی. یقیناً مجھے بڑا شوق تھا کہ یار کسی طرح نوابزادہ نصر اللہ صاحب کی جو ہے نا میں قربت حاصل کروں، ان کا انٹرویو کروں. ان کی ایک بڑی خوبصورت عادت ہوتی تھی، اس پہ ایک میں آپ کو ان کا ایک واقعہ بھی سنا دیتا ہوں. جی ضرور. کہ جب بھی وہ تشریف لاتے تھے تو ایئرپورٹ پہ صحافی حضرات کھڑے ہو جاتے تھے جا کر بہت سارے، اور ان سے سوال جواب شروع کر دیتے تھے. تو ان کی ایک عادت ہوتی کہ وہ آپ سے پوچھتے تھے جی آپ کا تعارف. تو آپ جب اپنا تعارف کراتے تو اگلا سوال ہوتا تھا کہ آپ کا کون سا اخبار ہے. تو کیونکہ مختلف حکومتی ایجنسیز کے لوگ بھی ان کو وہاں جاتے تھے ان کو واچ کرنے کے لیے یا ان کی گفتگو سننے کے لیے، اپنے ان کی بھی فرائض میں جو شامل ہوتا ہے وہ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہوتے ہیں. تو ایک صاحب وہ بھی لگتا ہے کہ نئے بھرتی ہوئے تھے، تو وہ بھی آ گئے. ایک سوال انہوں نے کیا تو انہوں نے کہا جی آپ کا نام، اپنا نام بتایا. انہوں نے کہا جی آپ کس اخبار سے ہیں؟ تو بے اختیار اس کے منہ سے نکلا جی ختم جمہوریت. ان دنوں ختم نبوت کی تحریک چل رہی تھی تو اس کے منہ سے نکل گیا جی ختم جمہوریت. تو اس پہ بڑا کہکا بلند ہوا اور وہ صاحب شرمندہ ہو گئے، وہاں سے فوراً رفو چکر ہو گئے. تو خیر جب میں نوابزادہ نصر اللہ صاحب کے پاس پہنچا، بڑی شفقت فرمائی، بہت زیادہ محبت اور عزت سے پیش ہے. میرا بڑا حوصلہ بڑھا. تو مکمل تعارف ہوا جب، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ بہت ینگ ہیں، آپ آتے جاتے رہا کریں، آپ رپورٹنگ ضرور کریں، لیکن ایک بات انہوں نے جو مجھے سکھائی وہ آج تک میں اس پہ عمل کرتا ہوں. انہوں نے کہا جب ہم آپ سے کہہ دیں کہ یہ آف دی ریکارڈ ہے تو بیٹا اس کو پھر مرتے دم تک آف دی ریکارڈ ہی رکھنا ہے آپ نے، یہ آپ کے پاس امانت بات ہے. جی بالکل. اور آج میں ان کا دیا ہوا سبق کبھی نہیں بھولتا، اور میرے لیے یہ بڑی اعزاز کی بات ہے کہ میرے سامنے بہت بڑے جو ہے وہ فیصلے ہوئے، بہت بڑی تحریکوں کو چلانے کی
پارٹیز میں انہوں نے مجھے درمیان میں بٹھا کر اپنے اعتماد بخشا ہر پارٹی نے، اور میں ان سب کا مشکور ہوں دلی طور پر میں نے بھی کبھی ان کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی۔ صحافی کا یہ کام ہرگز نہیں ہے کہ وہ جہاں بیٹھے جو بھی خبر ملے اس کو ہائی لائٹ کر دیں، ایسا اخلاقیات کے بھی خلاف ہے، صحافت کے بھی خلاف ہے۔ پھر آپ پہ کوئی اعتماد نہیں کرے گا، آپ ایک خبر چلا دیں گے، دوسری تیسری خبر کے لیے ساری عمر ترستے رہیں گے، آپ بہت سارے رشتے کھو دیتے ہیں اس حرکت سے۔ ہاں، آپ وہ خبر چلائیں جس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا نخواستہ خبر اگر میں مس کر دیتا ہوں تو یہ میرے ملک اور قوم کے لیے خطرناک ہے، اور یہ لوگ کوئی خطرناک پلان کریں، آپ پھر اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ لیکن جہاں آپ کو پتہ ہے کہ یار یہ لوگ ایک پولیٹیکل سرگرمی کر رہے ہیں اور یہ ان کا اپنا سیکرٹ ہے، یہ ان کے اپنے مسائل ہیں، یہ میٹنگز میں جو طے کر رہے ہیں، یہ اگر احتجاج کریں گے یا آگے جا کے مذاکرات کریں گے، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ بہت ساری جگہ پہ مذاکرات سے معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی خبر ہم اگر پہلے بریک کر دیتے ہیں تو وہ ان مذاکرات پر بھی خوفناک طریقے سے اثر انداز ہوتی ہے، اور وہ ملک و قوم کے لیے بھی بہتر نہیں ہوتا۔ جی بالکل۔ تو بہت ساری باتوں کا علم ہونے کے باوجود خاموش رہنا بھی صحافت کا ایک حصہ ہے، اور اس کو بر وقت اس کا افشا کرنا جس سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، جس سے کوئی بہتری کی بھی امید ہو، ٹھیک ہے، اس کو بے شک آپ افشا کریں اور خوبصورت انداز میں کریں۔ دوسری بات، کسی کے کریکٹر پر ہم نے کیچڑ نہیں اچھالنا۔ صحافت کا یہ ایک بہت منفی رول بھی سامنے آیا ہے کہ ہم بلا وجہ ذاتی اناد پر یا کسی کے دوست احباب کے کہنے پر کسی کے کریکٹر کو ہم سر عام اچھالتے ہیں، تو اس سے بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ صحافت کے اصولوں پہ ہمیں قائم رہتے ہوئے صحافت کو چلانا چاہیے۔ میں اپنے نوجوان دوستوں سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ خدا را صحافت کو اتنا اچھا اور معیاری بنا دیں کہ لوگ پیٹھ پیچھے بھی آپ کی تعریف کریں۔ امجد صاحب، بالکل مجھے بھی یہی یاد آ رہا ہے کہ آپ کو، جیسا کہ ناظرین کو بھی پتہ ہے، آپ تو ہمارے دوست ہیں، ہم نے روزنامہ جنگ میں اور دیگر کام کیا، اداروں میں ہم نے اکٹھے کام کیا اور بڑا اچھا وقت ہم نے گزارا۔ تو یہی وجوہات ہیں کہ آج ہم اکٹھے بیٹھے ہیں۔ تو اصل میں جو سیاستدان ہیں وہ ظاہر ہے آج کل کے جو سیاستدان ہیں، ایک ڈرائنگ روم کی سیاست بھی ہوتی ہے، اور سیاستدان کو صحافی کے ساتھ دوستی لگانا اس کی مجبوری بھی ہے۔ کیونکہ وہ کس سے مشورہ کرے، وہ کس سے بات کرے؟ تو اس کے ساتھ کوئی تو ایسا بندہ ہو جس کی اس سیاست پر، چونکہ وہ جب شطرنج کی بات آتی ہے نا تو کہتے ہیں جو شطرنج دیکھنے والا ہوتا ہے نا اس کو 10 چالیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، جو کھیلنے والا ہوتا ہے نا وہ تو اپنی کھیل میں اس کو تو اپنی پڑی ہوتی ہے نا، لیکن جو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ یہاں پہ یہ اگر یہ چال نہیں چلتا تو آگے اس کو مات ہے۔ تو اسی طرح جو صحافی ہے وہ تو ایک آبزرور ہے، وہ تو پیپلز پارٹی کو بھی دیکھ رہا ہے، تحریک انصاف کو بھی دیکھ رہا ہے، مسلم لیگ نون کو بھی دیکھ رہا ہے، جماعت اسلامی کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ تو ساروں کو کور کر رہا ہے، اور اس کو ساروں کے اندرونی حالات، جیسے آپ سیاست کی بیٹ کے ماہر ہیں تو آپ کو مکمل ایک سینیریو جو ہے وہ سارا پتہ ہے۔ تو اب سیاستدان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ آدمی جو ہے نا امجد سعید ملک تھیم، یہ سیاست کو جس طرح میں سمجھتا ہوں یہ مجھ سے زیادہ سمجھتا ہے، تو اس سے اگر میں مشورہ کروں کہ یار مجھے بتاؤ کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے، تو اگر وہ آپ کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کرتا ہے اور آپ کے ساتھ اپنے پرسنل شیئرنگ کرتا ہے تو ظاہر ہے پھر یہ آپ کی بھی تو یہی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ آپ اس کا بھرم بھی تو رکھیں۔ بے شک۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپ نے جو ایک نمایاں مقام حاصل کیا صحافت کی دنیا میں، اور آج آپ ماشاءاللہ کہ اس حالات میں آپ ایک کامیاب صحافی کے طور پہ اپنے آپ کو اپنا لوہا منوایا ہے۔ دیکھیں، اچھا اب میں بات کروں گا، ایک تو آپ سوسائٹی نیوز کا تعارف اپنا کرائیں، اور پھر اس کے بعد میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آج کل کے جو حالات ہیں اس وقت، جو صحافت کی جو سینیریو آپ کو نظر آ رہا ہے سارا، تو اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے؟ اب آپ دیکھ لیں کہ 24 سال ہو گئے ہیں مجھے صحافت کی دنیا میں۔ جب وہاں ڈاؤن فال شروع ہوا دنیا میں، لاسٹ ٹائم 4 سال ہم دنیا میں بیٹھے رہے، اور میں سمجھتا ہوں وہ بڑا گولڈن پیریڈ بھی تھا صحافت پر، اور ہمارے لیے بڑی اچھی ٹیم وہاں بنی، بڑے اچھے چیف رپورٹر اشفاق صاحب تھے، میں وہاں پر سینئر رپورٹر تھا۔ جی۔
اور اشفاق صاحب، امجد بخاری صاحب ایڈیٹر ہیں، ان کی مہربانی، انہوں نے بڑی خوبصورت ایک ٹیم تشکیل دی، ٹھیک ہے. چیف رپورٹر اشفاق صاحب کے ساتھ مل کر ہم نے بڑا زبردست وہاں کام کیا. باقی رپورٹرز بڑے زبردست وہاں انہوں نے کارکردگی مظاہرہ کی، ایک نمایاں اس کیا. لیکن مالکان کی مرضی. خیر وہ اس میں ہوا یہ کہ جب یہ بند ہونے کی خبریں آئیں تو ہم سارے سوچنے لگے کہ یار اب ہمارا مستقبل کیا ہے. ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، اب گھر جا کے بیٹھ جائیں تو پھر وہیں زیرو پہ چلے جائیں گے. ایک پھر طویل بے روزگاری، کیونکہ یہاں روزگار کا سلسلہ، نہ کوئی نئے ادارے آتے ہیں، نہ کوئی کام نکلتا ہے، تو پھر کیا کیا جائے. تو دوستوں سے مشاورت ہوتی رہی، کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہا تھا. ایک دن یہیں بیٹھے کمپیوٹر پہ کام کر رہا تھا تو کچھ ویب سائٹ سامنے ہو تو ذہن میں کلک ہوا کہ یار پوری دنیا جو ہے ڈیجیٹل میڈیا پر جا رہی ہے، جبکہ اسلام آباد میں، لاہور میں، کراچی میں، پشاور، کوئٹہ میں بھی جو ہے وہ تمام اخبارات جو ہیں وہ ڈیجیٹل میڈیا کی ویب سائٹس انہوں نے اپنی بنا لی ہیں، نیشنل لیول کے اخبارات کی. جی. تو ہم لوگ پیچھے کیوں ہیں؟ اچھا پھر کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا وکی لیکس آئی، پھر پاناما لیکس آئیں، تو یہ ساری بھی ویب سائٹس کے تھرو تھیں، پوری دنیا میں پھیلی ان کی خبریں. تو اس پہ ذہن آمادہ ہوا کہ یار اس پہ کام کریں. پھر اس کو واچ کیا، سارا تفصیل دیکھی تو بڑا دل خوش ہوا کہ اس پہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. وسائل نہیں تھے اور آج بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کا کرم ضرور ساتھ تھا، محنت تھی. آپ جیسے بھائیوں بھی ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی بنائی. اچھا ٹیم، میں وہ کہہ رہا ہوں نا کہ پھر وہ جب رب کریم رحمت فرماتا ہے تو ساری چیزیں اسی طرف آ جاتی ہیں. جب ہم نے شروع کیا اس کو تو کوئی تعارف نہیں تھا، ویب سائٹ کا یہاں کوئی نام نہیں جانتا تھا. اس خطے میں دیکھیں بہت ہم کہتے ہیں جی پڑھے لکھے ہو گئے ہیں، سارا کچھ ہو گیا، لیکن ویب سائٹ بہت کم لوگ، بہت یعنی ہیں صحیح جاننے والے ہیں، لیکن بہت کم. ہمارے بھی یوٹیوب کے کتنے، میں اپنے میرے دوست احباب ہیں، یار میرے چینل کو سبسکرائب کریں، یار اس کا بیل کا بٹن دبائیں، کہتے ہیں یار یہ آپ بہت مشکل ہے، یہ ایسے ہی ہے. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. یعنی ہماری پڑھائی لکھائی تو ہے، لیکن ہمارا جدید دنیا کے ساتھ جو ڈیجیٹل میڈیا کے رابطے ہیں وہ بہت کم ہیں، یا لوگوں کو ہم صحیح سمجھا نہیں سکتے. خیر میں نے اس کی بڑی اچھی ایک اشتہاری مہم شروع کی اور ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا کا سہارا لیا. اس پہ ہم نے اس کو بوسٹ ملا آہستہ آہستہ. تو شروع میں تو بڑے ڈسارٹ ہوئے میرے ساری ٹیم کہ بھائی جان یہ کیا ہو رہا ہے، ہمیں کب انکم، اس میں تو کوئی انکم بھی نہیں ہے. تو ہم نے کہا یار انکم آہستہ آہستہ ہوگی، آپ تھوڑا حوصلہ کریں. یہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہوتا ہے اس کا رزلٹ دوسرے آپ دیکھیں نا، اخبارات بھی چھپتے ہیں تو وہ بھی پہلے 6 مہینے کے بعد جا کے آڈٹ ان کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد مہینے کے بعد جا کر جو ہے نا اپنا سال کے بعد جا کر وہ ABC ہوتا ہے، پھر ان کے اشتہارات شروع ہوتے ہیں. میں نے کہا یہ ٹائم اگر وہاں بھی اسپینڈ کریں، اور وہاں خرچہ ہے بے تحاشا. اخبار آپ 4 صفحے کا بھی چھاپیں نا، اس پہ جتنے اخراجات ہیں یہاں ڈیجیٹل میڈیا پہ اس سے 10 گنا کم ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک سر. خیر انہوں نے حوصلہ پکڑا. تو ہمیں خود بھی اتنا نہیں معلوم ہوتا تھا، تو کسی نے ہمیں بتایا جی 1000 ویورشپ ہو جائے گی آپ کی تو آپ کو جو ہے نا گوگل اشتہار دینا شروع کر دے گا. بڑے خوش ہوئے، لگ گئے محنت پہ جناب علی. وہ ساری ٹیم کی محنت سے 15-20 دن میں جو ہے 1000 ہو گیا ہمارا. اب جب ہم نے گوگل پہ اپلائی کیا تو وہ نتھنگ، کوئی رزلٹ نہیں ہے. پھر ایک اور ماہر صاحب ملے، انہوں نے کہا جی 10,000 آپ کریں گے تو جا کے آپ کو گوگل رزلٹ دے گا، آپ کی ویب سائٹ اپروو ہوگی. اچھا جناب وہ 10,000 وہ بھی اللہ نے کرم کیا، وہ تقریباً 1.25 مہینہ 1.5 مہینے میں 10,000 بھی پہنچ گئی تعداد. بڑے خوش ہوئے، اب تو یار ہمارا کام چل رہا ہے، آمدنی شروع ہو جائے گی. لیکن اس وقت پھر امیدوں پہ پانی پھر گیا جب بتایا گیا جی اب آپ 1 لاکھ قارئین تک پہنچیں گے تو پھر آپ کی جو ہے نا گوگل آپ کی ایڈسنس منظور کرے گا. چلیں بسم اللہ پڑھی، پھر نئے سرے سے محنت شروع کر دی. اب دن رات اسی چکر میں 1 لاکھ پورا ہو جائے قارئین کا کسی طریقے سے. خیر ہوا یہ کہ میں نے دوستوں سے کہا یار آپ معیار پہ سمجھوتا نہ کریں، اچھی خبر دیں اور پھر دیکھیں اس کو ہم کہ کس طرح لائک کرتے ہیں لوگ. اور الحمدللہ بہت اچھی خبریں دی میری پوری ٹیم. جی میں نے دیکھا الحمدللہ آپ کا، میں نے آپ کے دفتر کا بھی وزٹ کیا. جی سر. آپ کی ٹیم بھی میری سارے تقریباً میرے دوست ہیں، اور میں آپ کو کام کرتے ہوئے بھی دیکھا. اور سچی بتاؤں میں ناظرین کو اس کا برملا اظہار کر رہا ہوں کہ محترم جناب ملک امجد سعید تھیم صاحب سے انسپائر ہو کے میں نے کہا یہ آپ نے مجھے بار بار مشورہ بھی دیا، آپ نے مجھے موٹیویٹ بھی کیا، آپ نے پھر مجھے میرے داماد یوسف بخاری نے بھی موٹیویٹ کیا. تو میں نے کہا یار وہ ملک امجد سعید صاحب بھی مجھے کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کہ ہم اس نیوز کی طرف نہیں آئے، ہم یوٹیوب کی طرف آئے ہیں. اچھی ہے یہ چینل بھی جو دیکھیں نا، یہ ہر ایک چینل کا ایک اپنا طریقہ کار ہے. یوٹیوب پہ ماشاءاللہ اس وقت ضرورت ہے
آپ جیسے تجربہ کار لوگوں کی بہت سارے ہمارے نوجوان آئے ہیں اس پہ، لیکن بدقسمتی سے وہ 2 4 10 ویڈیوز بنا کے پھر وہ ڈسارڈ ہو کے چلے جاتے ہیں۔ یہاں ایک تھوڑا سا حوصلے سے کام لینا ہے۔ یہاں جب تک آپ 6 مہینے سال آپ نہیں ٹکے رہیں گے، آپ کے دانے گھر میں موجود ہوں، آپ اس کام کو پارشلی کریں یا فل ٹائم کریں، لیکن کم از کم آپ جو ہے نا یہ سال 6 مہینے 1 سال کا وقفہ آپ کو ضرور لگے گا۔ اس کے بعد اس میں اچھی انکم بھی ہے اور اچھی آپ انٹرٹینمنٹ بھی لوگوں کو پرووائڈ کرتے ہیں، اچھی انفارمیشن بھی پرووائڈ کرتے ہیں، اچھے آپ انٹرویوز کے ذریعے لوگوں کو بوسٹ بھی دیتے ہیں، ان کا نقطہ نظر بھی دنیا کے سامنے آتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھا موڈیم ہے ڈیجیٹل میڈیا پر یوٹیوب کا، جس کے ذریعے آپ کی آواز پوری دنیا تک جاتی ہے، تصویر جاتی ہے آپ کے ساتھ، اور اس میں نوجوانوں کو ضرور توجہ دینی چاہیے۔ اور آپ کے میں حوصلے کی داد دیتا ہوں کہ آپ نے بڑے خوبصورت موضوعات کو چنا ہے، اور ماشاءاللہ میں جب بھی آپ کی ویڈیوز دیکھتا ہوں مجھے خوشی ہوتی ہے کہ گیلانی صاحب جو ہے نا، اور دوسری خوشی پتہ ہے کس چیز کی ہوتی ہے کہ یار میرے پرانے جرنلسٹ دوست ہیں، اور انہوں نے اپنی ماشاءاللہ اب بھی آپ بڑے باوقار پیشے سے منسلک ہوئے ہیں، معلم کے طور پہ یونیورسٹی کو BZU یونیورسٹی کی آپ اس میں اسٹوڈنٹس کو تعلیم دے رہے ہیں بڑے اچھے انداز میں، تو ISP میں بھی ماشاءاللہ۔ تو مجھے سب سے زیادہ خوشی یہی ہوتی ہے کہ میرے شعبے سے منسلک دوست جو ہیں وہ اپنے شعبے کو بھولے نہیں ہیں، بالکل وہ اس میں بہت اچھی جدت پیدا کر رہے ہیں نا۔ آپ لوگ دیکھیں، آپ کے اندر ایک وین تھا، آپ نے اس کو ڈھالا ہے یوٹیوب کی صورت میں، اچھے ویڈیوز کی صورت میں۔ تو میں نوجوانوں سے بھی یہی درخواست کروں گا کہ فالو کریں، اپنے سینئرز کو فالو کریں۔ ہاں، مشاورت کا ہر وقت جو ہے نا اس میں اچھے آئیڈیاز نکلنے کا امکان ہوتا ہے۔ بیٹھیں ہم سینئرز کے ساتھ، ان کو بتائیں، عقل کل ہم سب نہیں ہیں، آج کا نوجوان بہت بہتر ہے ہم سے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں صرف تجربے کی کمی ہے۔ بالکل اگر وہ ہم سے شیئر کر لے گا تو اس کے ہمارے تجربے سے اور اس کی ذہانت سے بہت اچھی چیزیں تخلیق ہوں گی۔ محترم جناب ملک امجد سعید تھیم صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے بڑی عمدہ گفتگو فرمائی اور ہمارے ناظرین کو بڑی مفید معلومات فراہم کی۔ آپ کا بے حد ممنون ہوں۔ بہت شکریہ گیلانی صاحب، میں بھی آپ کا دل سے ممنون ہوں۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے افتخار علی گیلانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔